السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں، چھٹے حصہ کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے گمراہ قوم کا جواب۔ اس لیے دوسرے موضوع میں ہم دیکھ چکے ہیں، ضمنی موضوع میں، کہ اللہ نے آزمائش کی۔ آزمائش کیا تھی؟ وہ سامری نے ایک ان کے لیے انتظام کیا اس طرح کا جس سے وہ سب شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ 8 نکات آ رہے ہیں جی، آیت نمبر 87 سے 99 تک آ رہی ہے بات۔ وہ قوم نے جواب آگے سے کیا دیا؟ ہم نے واضح خلافی جان بوجھ کر نہیں کی، جو فرعونیوں کے زیورات کا بوجھ ہم پر بھاری ہو رہا تھا، سارے زیورات کو ہم نے پگلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ اب جو فرعون غرق ہوا، اس کے سب غرق ہو گئے، تو وہ جتنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو کچھ ان پر سامان تھا وہ سب ان کے قبضے میں آ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا، یہ دیکھیں اس میں 87 میں قوم کیا جواب دے رہی ہے کہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے وعدے کے خلاف نہیں کیا، کہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا تھا فرعون کی قوم کے زیور کا، تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو سامری نے کہا بھئی اتنا سب اٹھا کے پھر رہے ہو، سارے تنگ کر رہے ہو، اتنے سفر کرنا سب کچھ، تو ہم اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں، ایک اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کو ڈال لیتے ہیں، ایک ڈلے کی صورت میں، کسی صورت میں کس طرح ڈال لیتے ہیں۔ تو سامری نے اس نے ڈال دیا، اور سامری ان میں ایک بڑا تیز بندہ تھا، اور ہر تیزی خرابی کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسی تیزی سے بچنا چاہیے۔ تو پھر آگے 87-88 میں سامری نے بھی ڈالا اور زیورات کو بچڑے کی شکل دے دی، اور پھر بچڑے سے گائے کی آواز آتی تھی، تو سامری کا بچڑے کو سب کا معبود قرار دینا اور شرک کی کھلی ترغیب دینا، تو یہ 87 کے سامری میں ڈال دیا۔ تو پھر فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو پھر اس میں سے ایک بچڑا نکالا، اس سارے زیور کو بجائے اس کے ڈلے کی شکل میں کسی ٹھوس چیز نکالا، اس نے ایک جسدن، ایک کالم نکالا، جسے حوارن فقالوا ھذا الہکم، جس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ وہ بھی کوئی جادوگر تھا، وہ بھی کوئی فنکار بندہ تھا، تو اس نے کیا کیا، ایسا وہ سارے اس زیور کو ڈال کے، اس جتنا تھا وہ داتے تھی ان کو ڈال کے کیا کیا، ایک گائے کی شکل بنا دی، اور پھر وہ ایسا تھا جسے گائے کی آواز آتی تھی، اور پھر کہنے لگا ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، والہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ لیکن کیا ہوا، فنسیٰ، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، موسیٰ کو یاد ہی نہیں کہ کون سا اس کا رب ہے، اچھا رب تو یہ ہے جو میں تمہارے ساتھ، تو نسیان نسی کہ بھول گیا ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ یہاں پہ آ رہا ہے کہ قوم، اس نے ایک نیا ان کو پٹی چڑھائی کہ وہ قوم جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اس چیز کو۔ اور پھر آگے 99 میں آ رہا ہے یہ 7واں 8واں نقطہ، قوم بغیر دیکھے بالے فوری شرک پر مائل ہوگی، اور ایسا جعلی معبود تھا جو نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا تھا، اور کوئی بھی نہیں رکھتا، یار اللہ کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور افلا یرون، وہ کیا دیکھتے نہیں کہ نہیں اللہ یرجع الیہم قولا، وہ نہیں پھیرتا ان کی بات کو، تو جو وہ بات کرتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتا، وہ واپس آنا جائے، واپس آنا دینا۔ فلا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہیں اختیار رکھتا کسی نقصان یا نفع کا۔ تو کوئی غیر اللہ، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کسی کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ جو غیب سے یہ فلانا نفع ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ صرف پیسے بٹورنے کے طریقے ہیں، باقی کچھ ہے تو یہاں بڑا کچھ ہے۔ ولا یملک، کوئی ملک نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ دنیا میں، نہ قیامت میں، نہ آخرت میں۔ لا تملک نفس نفس شیئا، اللہ نے قرآن میں بتایا، باقی بھی کچھ ہے، تو کوئی نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی جگہ، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جگہ خرابی میں آ گیا کہ جی فلانا غیر اللہ یہ کر دے گا، اس سے، اور پھر اسی میں چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ سارا قوالوں کا، ذاکروں کا، اور نعت خانوں کا، اور فلموں والوں کا، ان کی یہ ساری کارستانی ہے، انہوں نے ایسے ایسے شوشے چھوڑے ہیں، سارا کچھ کرتا ہے کہ تیرے در سے لے کے جائیں گے، اور ان کے اپنے در پہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونا۔ تو اللہ یہ صاف بتا رہا ہے۔ اب یہ آیتیں پڑھیں، یہ آیتیں ٹھیک کریں یا اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ کسی کے نقصان کا، نہ کسی کے نفع کا۔ اب فرعون نے کتنا چاہا، پورا لاؤ لشکر تھا، پورا اس کے پاس وسائل تھے، تو پھر نقصان کیا پہنچا سکا؟ خود غرق ہو گیا، سب کو لے کے غرق ہوا، تو کسی کو نہ نقصان پہنچا سکا، نہ اپنا کوئی فائدہ کر سکا، نہ ساتھیوں کا فائدہ کر سکا، تو یہاں بھی نہیں، آگے بھی نہیں۔ تو کوئی غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، ورنہ انجام بڑا سخت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔